ہم بھی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ جائیں گے اگر ہمارا ٹانکا مضبوط ہوا تو۔ اور یہ جو ایک ٹانکا ہے، یہی چیز ہوتی ہے، ایک انداز ہے بیعت کا کہ ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کسی کے دامن کو تھامتے ہیں تاکہ یہ جہاں پہ جائیں اس کے نقش قدم پہ چلتے چلتے ہم بھی وہیں تک پہنچ جائیں۔ اور ظاہر ہے اگر ہاتھ بیچ میں سے چھوڑ دیں گے تو جانے والا چلا جائے گا، ہم بیچ میں رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک سبق اور ایک انداز ہے کہ کس طرح سے وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے، اور نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ آج کی نہیں پرانی چیز ہے۔ اور اس طرح کی روایات کے اندر بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ آتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ مدینے کے جو لوگ ہیں وہ قحط کے اندر مبتلا ہوئے، تو اس طرح سے حاضر ہوئے سب مل کے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، پہلے ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو ہم پہ بارش برستی تھی، اب ہم حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے نقطہ ہے کہ ہم ایک نسبت کی طرف گئے کہ حضور کے چچا ہیں، نبی کے چچا ہیں، اور ایمان والے ہیں، حضور کا ساتھ دینے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہیں، تو اس لیے ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ہم پر بارش برسا تو آتا ہے کہ اتنی بارش برسی کہ گھاس اگائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دور سے مختلف انداز رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد اس طرح سے لوگ قحط کے اندر مبتلا ہوئے، تو پھر وہ جمع ہوئے اور حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، آپ تو حضور علیہ السلام کے گھر رہی، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت میں ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے نا، اس کے اوپر چھت پہ جا کے تھوڑا سا سوراخ کر دو کہ آسمان اور حضور علیہ السلام کی قبر انور کے درمیان میں کوئی چیز نہ رہے۔ وہ جا کے سوراخ کیا اور اس کے بعد دعائیں مانگی، تو اس کے بعد بھی بارش بہت تیزی کے ساتھ ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت میں بھی، حضور علیہ السلام کے بچپن کے بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اہل عرب، حضور علیہ السلام کے دادا بھی، یہ آپ کو لے کے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑا کر دیتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ نے اعلان نبوت تو نہیں کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن بس ایک محبت تھی، تو آپ کو خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑا کر کے اور آپ کی پیٹھ ایسی دیوار کے ساتھ لگا دی جاتی، اور سارے کھڑے ہو کے دعا کرتے اور کہتے کہ اس بچے کے صدقے سے ہمیں بارش دے، بارش ہو جاتی تھی۔ تو مقصد یہ بہت سارے، کوئی ایک دو تین واقعات نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں وسیلہ پیش کیا جاتا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، صحابہ کرام کا بھی۔ مقصد یہ کہ اللہ کے نیک لوگوں کا، اگر بندہ یہ کہے کہ وہ نبی تھے اس لیے ان کا وسیلہ، تو اس کے علاوہ بھی حضرت عباس تو نبی نہیں تھے، ان کا بھی وسیلہ، تو یہی وہ ایک سبق ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی جائز ہے اور باعث برکت ہے، اور انسان کی ضرورت کو اللہ پورا کر دیتا ہے اس نیک بندے کی برکت سے۔ تو آج بھی جو اولیاء اعظام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں۔ تو بہت ساری ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 36 کی طرف۔ اس میں اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، یہ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب کا سب لے آئیں، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ